فرمایا پیارے نوح آ رہا ہے طوفان، اپنی کشتی میں سوار کرو، ہر چیز کا جوڑا جوڑا۔ حضرات محترم، حضرت نوح کی کشتی میں کبوتر کا جوڑا ہے، کبے کا جوڑا ہے، کتے کا جوڑا ہے، بلی کا جوڑا ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے۔ جناب نوح شفقت فطری کی وجہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا نہیں، بے شک تیرا بیٹا ہے، لیکن یہ نبوت نوح کا گستاخ ہے، اس لیے لیس من اہلک، اے میرے نبی، جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ اس کی نسل منقطع ہو جاتی ہے، نسب منقطع ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اس سے پتہ یہ چلا جو اللہ کا گستاخ ہو وہ کتے سے، وہ کتے سے، سارے بولو وہ کتے سے، وہ کتے سے، خنزیر سے بدتر ہے، کتے سے بدتر ہے۔ حضرات محترم، پھر آئیے، اگر یہ حقیقی آئینہ ہے اور قرآن کا آئینہ ہے اور اللہ کریم کا عطا فرمودہ آئینہ ہے جس میں انسان کا حقیقی مقام متعین ہوتا ہے، تو پھر مرزا قادیانی لعین ملعون کتا خنزیر سے بھی بدتر، اس کے بارے میں سنو، لکھتا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ، میں نے اپنی خواب میں اللہ کے عین کو دیکھا ہے، وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ، اور میں نے یہ یقین کیا ہے لوگوں کہ میں وہی ہوں، میں نے یقین کیا ہے کہ میں وہی ہوں۔ حضرات محترم، مرزا کہتا ہے میں خدا ہوں، مرزا کہتا ہے میں خدا ہوں۔ رأیتنی فی المنام عین اللہ، میں نے خواب میں عین اللہ کو دیکھا ہے اور میں نے یقین کیا کہ میں وہی ہوں۔ حضرات محترم، جو اللہ کی ذات کے بارے میں اس طرح بکواس کرتا ہے تو پھر سن لیجیے، اس کو کہنا پڑے گا مرزا کتے سے بدتر ہے، مرزا خنزیر سے بدتر ہے۔ حضرات محترم، اور پھر آگے چلیے، مرزا قادیانی نے یہ بھی کہا، اس نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آیت محمد عربی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضرات محترم، اور پھر یاد رکھو جو جتنا بڑا گستاخ ہوگا وہ اتنا بڑا اسفل ہوگا، وہ اتنا بڑا ارذل ہوگا، وہ اتنا بڑا کمینہ ہوگا، وہ اتنا بڑا نجس ہوگا، جتنا بڑا گستاخ ہوگا۔ تو یاد رکھو مرزا قادیانی یہ کی بارگاہ کا گستاخ ہے، اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا گستاخ ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کو ان کو بگاڑ کر غلط تشریحات و توضیحات کرنے والا ہے۔ اور پھر یاد رکھو اس نے کہا میں آدم ہوں۔ مرزے نے اپنی کتابوں میں لکھا، روحانی خزائن کو پڑھ لو، براہین احمدیہ کو پڑھ لو، حضرات محترم دیگر اس کی کتابوں کو پڑھ لو۔ مرزا کہتا ہے میں آدم ہوں، مرزا کہتا ہے میں نوح ہوں، مرزا کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، مرزا کہتا ہے میں یعقوب ہوں، مرزا کہتا ہے میں یوسف ہوں، مرزا کہتا ہے میں سلیمان ہوں، مرزا کہتا ہے میں مسیح، میں کلیم اللہ ہوں، مرزا کہتا ہے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور مرزا کہتا ہے میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ حضرات محترم، اس لیے مجھے کہنے دیجیے، دنیا میں بڑے بڑے گستاخ پیدا ہوئے، دنیا میں بڑے بڑے کمینے پیدا ہوئے، دنیا میں بڑے بڑے نجس پیدا ہوئے، لیکن دنیا کا سب سے ذلیل ترین اور کمینہ ترین اگر کوئی پیدا ہے تو وہ مرزا قادیانی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا، اور یہ بھی یاد رکھو کتا بھونکتا ہے، خنزیر بولتا ہے تو کہتا ہے سارے رسول میرے گریبان میں ہیں، سارے رسول میری جیب میں ہیں،
سارے رسول میری یہ میں ہیں. پڑھو مرزا قادیانی کو. دشمن کی شناخت بھی بڑی ضروری ہے. حضرات محترم، آج اگر یہ عوام اہل سنت، یہ اہل اسلام اگر مرزا قادیانی کا مطالعہ شروع کر دے تو حضرات محترم، دنیا کا کوئی آدمی اتنا بوگس نہیں ہے جتنا مرزا ہے. دنیا کا کوئی آدمی اتنا ذلیل نہیں ہے جتنا مرزا قادیانی ہے. اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم، مرزا قادیانی نے خبیث نے بکا، اس کتے نے بھونکا، حسب سرائی کرتے ہوئے کہا، میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اپنے ران پہ میرا سر رکھا ہے. تجھے معلوم نہیں، تجھے معلوم نہیں یہ کس شخصیت کے بارے میں بھونک رہے ہو؟ محمد مصطفیٰ کی اس بیٹی کے بارے میں بکواس کرتے ہو جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میدان میں محشر ہوگا، اور جب فاطمہ الزہرا کی سواری نکلے گی اہل محشر کو حکم دیا جائے گا اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی مکرم کی بیٹی کی سواری جنت جا رہی ہے. اور پھر یہ بھی کہا اس نے کہا تلاش کرتے ہو زندہ علی، میں تمہارے سامنے موجود ہوں. تجھے کیا معلوم یہ کس شیر خدا کے کر رہا ہے؟ یہ کس شیر خدا کے بارے میں بکواس کر رہا ہے؟ حضرات محترم، شیر خدا کی عزت و تعظیم پوچھنی ہونا تو خدا کے قرآن سے پوچھو یا محمد کے فرمان سے پوچھو. اور پھر اس بدبخت نے، لعین نے، مردود نے یہ بھی کہا سو حسین میرے دامن میں ہے، سو حسین میرے دامن میں ہے. کون حسین؟ کس حسین کی بات کرتے ہو؟ کس حسین کی بات کرتے ہو؟ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. ارے کس حسین کی بات کرتے ہو؟ بڑے بڑے قاری پیدا ہوئے، بڑے بڑے نمازی پیدا ہوئے، کسی نے قرآن پڑھا ہے نا مصلی پہ پڑھا ہے، کسی نے قرآن منبر پہ پڑھا ہے، کسی نے قرآن غالیچے میں بیٹھ کے پڑھا ہے، کسی نے قرآن کہیں گھر میں بیٹھ کے پڑھا ہے، کسی نے قرآن حضرات محترم مسجد میں بیٹھ کے پڑھا ہے، کسی نے قرآن خلوت میں پڑھا ہے، کسی نے قرآن جلوت میں پڑھا ہے، کسی نے قرآن سفر میں پڑھا ہے، کسی نے قرآن اٹر میں پڑھا ہے. حسین تیری امتوں کو سلام، حسین نے نیزے کی نوک میں قرآن پڑھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت. حضرات محترم، تو میں نے قرآن کے آئینے میں مرزا کی شخصیت آپ کو دکھلانے کی کوشش کی ہے. اور اگر میں عبارات پیش کروں تو میرے پاس بہت سارا مواد موجود ہے. اس بدبخت نے کہا کہ حضرت مسیح ابن مریم کے بارے میں عیسائی بہت سارے معجزات بیان کرتے ہیں،
आला कादियानी की जो सूरत है वो आपको दिखला रहा हूं कि ये कितना अफजल है, ये कितना असफल है, ये कितना घटिया है, ये कितना कमीना है। हजरात मोहतरम, तो मैं अर्ज कर रहा हूं